انسان کو پیدا ہوتے ہی پیسہ مل جائے، گھر مل جائے، کار مل جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کو انسینٹیو ملے، موٹیویشن ملے، محرک ملے. ایسا آدمی اپنی کوشش سے بہت ترقی کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر رواج ہے کہ اگر کوئی شخص افلوئنٹ فیملی میں پیدا ہو، یعنی پیدا ہوتے ہی اس کو مال و دولت مل جائے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسٹر سو اینڈ سو واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ. یعنی فلاں آدمی چاند کا چمچہ لے کر پیدا ہوا. لیکن تاریخ کا تجربہ کیا بتاتا ہے؟ تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ جو لوگ غریبی کے ماحول میں پیدا ہو، جن کے پاس مال و دولت کی افراط نہ ہو، وہ زیادہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اس حساب سے دیکھا جائے تو انسینٹیو زیادہ بڑی چیز ہے. یہ جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کے مال دولت زیادہ نہیں ہوتا، تو ان کے اندر انسینٹیو جاگتا ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے. تو یہ کہنا صحیح ہوگا ایسے لوگوں کے لیے کہ مسٹر سو اینڈ سو واز بورن ود اے گولڈن اسپون ان ہز ماؤتھ آف انسینٹیو. ہمارے انڈیا میں اس کی ایک مثال ہے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر. وہ ایک غریب فیملی پیدا ہوئے، دلت فیملی میں. اسٹریٹ لائٹ میں وہ کتابیں پڑھتے تھے اسکول کے زمانے میں. تو بہت مشکل حالات میں انہوں نے اپنی پڑھائی جاری رکھی. لیکن وہی شاید آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کا کانسٹیٹیوشن سے لکھا، تو کتنا بڑا رول اس نے کیا. دیکھیے، جو آدمی افلوئنس میں پیدا ہو اس کے اندر اسٹیگنیشن آئے گا. اس کے برعکس جو آدمی پیدا ہو مشکل حالات میں، تو اس کے اندر کریٹیوٹی آئے گی، وہ کریٹیو رول ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا. اس کی ایک مثال ہمارے ملک میں ڈاکٹر عبدالکلام کی ہے. وہ بھی ایک غریب فیملی میں پیدا ہوئے، ان کی اسکول فیس کسی اور نے دی، مگر ان کے اندر جو انسینٹیو جاگا ایجوکیشن کا، سائنس میں ترقی کا، اس نے اتنا بڑا ان کو درجہ دیا کہ وہ غریب فیملی سے ہو کر کے وہ انڈیا کے پریزیڈنٹ بنے. انہوں نے انڈیا کو نیوکلیر سائنس میں بہت آگے بڑھا دیا. تو دیکھیے، اصل چیز یہ نہیں کہ پیدا ہوتی آدمی کو سب کچھ مل جائے، گھر، پراپرٹی، کار، بینک بیلنس. ایسا آدمی ایک مٹیریل لائف سے جی سکتا ہے، لیکن وہ کوئی کریٹو رول نہیں کر سکتا. مٹیریل لائف.
کیونکہ مٹیریل لائف جینے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا اس کو، بس صرف پیسہ خرچ کرنا ہوگا. لیکن جو آدمی پیدا ہو مشکل حالات میں، تو اس کے اندر زبردست موٹیویشن ہوتا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں انسینٹیو، محرک. تو دیکھیے انسان کے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ جاگے، یہ سب بڑی بات ہے. انسان کو پیدا ہوتے ہی پیسہ مل جائے، گھر مل جائے، کار مل جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کو انسینٹیو ملے، موٹیویشن ملے، محرک ملے. ایسا آدمی اپنی کوشش سے بہت ترقی کرے گا، وہ مین سے سپر مین بن جائے گا، وہ زندگی میں کریٹو رول ادا کرنے کے قابل ہو جائے گا. کیونکہ اس کا انسینٹیو اس کو اس قابل بنائے گا کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنائے. ماں باپ آپ کو روپے پیسے دے دیتے ہیں تو وہ بڑی چیز نہیں ہے، لیکن یہ پوٹینشیل تو خدا دیتا ہے، کریٹر دیتا ہے. یعنی کسی بچے کو پیدا ہوتی مال، پراپرٹی، یہ سب چیزیں مل جائیں، وہ کس نے دیا؟ اس کے ماں باپ نے دیا. لیکن یہ فطرت میں، نیچر میں جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جو چیز ملی ہو آدمی کو خالق کائنات کی طرف سے، وہ تو زیادہ بڑی بات ہوگی. کوئی ماں باپ کیا دے سکتا ہے بڑی چیز؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ پیدا ہونے والے کی ذہن سازی کی جائے، اس کے صحیح سوچنے والا بنایا جائے، آرٹ آف تھنکنگ اس کو اندر لائی جائے. وہ جانے کی زندگی کا راز کیا ہے، ترقی کا راز کیا ہے. فطرت میں جو پوٹینشیل ہوتے ہیں ان کو ایکچوئل بنانے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب بتایا جائے. یہ زیادہ بڑی چیز ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پیدا ہوتے ہی کسی کو مال دولت مل جائے تو کس نے دیا؟ اس کو اس کے ماں باپ نے دیا. لیکن جو نیچر میں پوٹینشیل ہوتا ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ تو خدا داد ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کی طرف دی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ کون سی چیز زیادہ بڑی ہوگی، زیادہ بڑی کون سی چیز ہوگی؟ تو آپ کو چاہیے کہ آپ گاڈ گیون چیز کو بڑی چیز سمجھیں، نہ کہ فیملی کی طرف سے ملی ہوئی چیز کو بڑی سمجھیں. تو فیملی تو گاڈ گیون چیز جو ہوتی ہے اس سے آدمی کو انسینٹیو ملتا ہے، اس سے محرک ملتا ہے، اس سے وہ موٹیویٹ ہوتا ہے. اس کا مائنڈ جو ہے وہ جاگ پڑتا ہے. اور مائنڈ جب جاگ پڑے تو وہ بے پناہ ہو جاتا ہے. ایک جاگا ہوا مائنڈ بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے. تو تاریخ میں ایسی بہت مثالیں ہیں جنہوں نے انسینٹیو کے ذریعے بڑے بڑے کام کیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.